اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 8 سے۔ آج کی آیات میں اہل جنت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کن نعمتوں سے نوازے گا اور ان کی کوششیں کس طرح تھی، وہ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 7 اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غاشیہ چھا جانے والی قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا اور فرمایا اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، یعنی انہوں نے کام تو بہت کیے حتیٰ کہ تھک گئے، لیکن قیامت کے دن دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو بڑی ہی ڈرانے والی بات ہے، محنت کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی آگ میں ہیں۔ کیوں؟ ایک تو ان کی جو محنت تھی وہ صحیح عقیدے پر نہیں تھی، ان کی جو محنت تھی اللہ کو راضی کرنے والی نہیں تھی، وہ محنت ان کی وہ محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں تھی، باطل مذہب پہ تھے۔ اسی طرح اس میں وہ سب لوگ شامل ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، سب لوگ شامل ہیں اس میں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے، عیسائی کرسچن لوگ ہیں، وہ بھی دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں، اتنی عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اس وجہ سے بھی انہیں اس دن وہاں پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ بھی تھا کہ انہیں اس دن بہت مشقت والا عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوگا۔ تو اس کے مختلف معنی ہم نے دیکھے، اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نافرمانی کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکا دیے، اور آپ دیکھیں واقعی ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ کا بھی کام کرنا ہو، کوئی نافرمانی کا بھی کام ہو تو اس میں بھی محنت لگتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں بھی مشقت لگتی ہے۔ تو وہ لوگ جو گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں تھکا دیے اپنے آپ کو، تو اس دن ان کا بھی یہی حال ہوگا، تھکے ماندے ہوں گے اور آگ میں ہوں گے۔ اور وہ لوگ بھی جو صرف دنیا کے لیے محنت کیے جا رہے ہیں، نہ ہی آخرت کی کوئی فکر ہے، بس دنیا کے لیے ہی وہ محنت کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہی وہ سارے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، تو پھر ایسوں کا بھی وہی حال ہوگا، یعنی انہوں نے کام تو بہت کیے لیکن قیامت والے دن دہکتی آگ میں ہوں گے اور چہرے ذلیل ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب ہم آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اتنا آپ کو بھی مزہ آئے گا آج کی آیتیں سن کر، اور آپ اپنے آپ کو ضرور محسوس کریں گے کہ آپ بھی جیسے جنت کی سیر کر رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بدبختوں اور بد نصیبوں کا حال بیان فرمایا آیت 1 سے 7، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان آیات میں ان خوش نصیبوں کا، وہ سعادت مندوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حال بیان فرمایا ہے۔ اب ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ، کئی چہرے اس دن، یعنی قیامت کے روز کئی چہرے کس طرح ہوں گے؟ ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، یعنی ان کی چہروں سے آپ دیکھیں گے مسرت ہے، وہ شادمانی جھلکتی ہوگی، اور وہ تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے بارونق ہوں گے، دیکھنے پر ہی نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ بڑے خوش ہیں، ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا، جھلکے گی، ان کے چہرے ہی بتا دیں گے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یعنی کئی چہرے اس دن کس طرح سے ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیا انہوں نے کیا ہوگا؟ اب ہمیں بھی ایک جستجو، ایک شوق ہمیں بھی ہوگا نا کہ بھئی انہوں نے کیا کیا ہوگا، کیونکہ میں ہوں یا آپ سب ہیں، ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی میدان حشر میں ہمارے بھی چہرے اسی طرح تر و تازہ ہو، یا اللہ ہمارے چہروں سے بھی خوشی نظر آئے۔ تو دیکھیں انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ انہوں نے جو دنیا میں کوششیں کی تھی ان کوششوں پر وہ خوش ہوں گے، یعنی وہ اپنے اعمال سے خوش ہوں گے۔ پچھلی آیت آپ کو یاد ہے، وہ اپنے اعمال، انہوں نے اتنی محنت کی، کر کر کے تھکا دیا انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے ذلیل ہیں۔ اور یہاں یہ بھی محنت کرنے والے ہیں، یہ بہت کوشش، یہ بھی کوشش کرتے رہے دنیا میں، لیکن یہ اپنی کوششوں پر، اپنے اعمال پر یہ خوش ہوں گے۔ کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو جب وہ دیکھیں گے تو انہیں اطمینان ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر عطا فرمائے گا۔ تو ان کی بھی کوششیں تھیں۔ اور آپ دیکھیں
جہاں ہم دنیا کا معاملہ ہے نا، دنیا کے معاملے میں ہر شخص کا ایک اصول ہے، ہر شخص اس اصول پر یقین رکھتا ہے کہ جب تک وہ کام اور محنت نہیں کرے گا گھر بیٹھے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے۔ کسان دیکھ لیں دن رات اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، تاجر ہے، کام کرنے والا ہے تو وہ نفع حاصل کرنے کے لیے دن رات اپنی دکان پر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ملازم ہے، کہیں جاب کرتا ہے تو اپنی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے مہینہ بھر، پورا مہینہ ڈیوٹی کرتا ہے تاکہ آخر مہینے میں اس کو کچھ تو اس کی اجرت ملے۔ مزدور ہے، مزدور بھی وہ بھی دیکھیں اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لیے صبح سے جو نکلتا ہے تو شام گھر واپس آتا ہے، صبح سے شام تک مسلسل محنت اور مشقت کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مزدوروں کو کس طرح محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھ رہے ہیں، طالب علم ہیں تو اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سارا سال پڑھائی کرتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ بھی آس پاس، آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ بچے کس طرح محنت کر رہے ہیں اسکولس میں، کالجز میں، کہ وہ کامیاب ہو، اور اس کے لیے پورا سال لگاتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ہر کوئی اس دنیا میں محنت کر رہا ہے، لیکن جہاں دین کے معاملے میں محنت کی بات آتی ہے تو یہاں پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں شیطان کے دھوکے اور فریب میں آ کر اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر نصیب میں ہوگا جنت میں تو چلے جائیں گے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ ان کو جا کے کہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے، اگر اللہ نے ہدایت دی تو ہم ضرور پڑھ لیں گے، آپ دعا کریں بس اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق دے۔ یعنی انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کہ بھئی اگر اللہ نے ہدایت دی تو ہم پڑھ لیں گے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یا پھر کہیں گے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ ایک تو شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو اتنی تسلیے دیتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ تو کیا یہ بات صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھی؟ وہ کیوں اتنا روتے تھے؟ کیوں اتنا ان کو خوف تھا؟ وہ تو اتنی نیکیاں کر کے بھی وہ خوف رکھتے تھے، وہ ڈرتے تھے، اور ہم اتنے گناہ کر کے لاپرواہ ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ دیکھ لیں، سمجھے شیطان کی چال۔ دنیا کے معاملے میں محنت، ہر کوئی چھوٹا سا بھی بچہ اگر گریڈ 1 میں جا رہا ہے نا، کلاس 1 میں، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے محنت کرنی ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے دنیا کے معاملے میں بغیر محنت کے کچھ نہیں ملے گا، سب محنت کر رہے ہیں۔ اور دین کے معاملے میں تقدیر کے بہانے، تقدیر میں ہوگا تو چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت کے بہانے اللہ رحم کر دے گا تو چلے جائیں گے۔ تو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ناگوار چیزوں سے گھری گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھری گئی ہے۔ یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، بہت مشکلات اور مصائب سے ڈھپی ہوئی ہے، گھیری ہوئی ہے، تو جنت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال جنت ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو جنت بڑی قیمتی ہے، ایسے ہی بس خواہشیں کرنے سے جنت نہیں ملے گی، بھاگنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور جو بھاگے گا، جو ڈرا وہی بھاگے گا۔ تو اپنے آپ کو ڈرائیں، یہ ڈر ہی ایک مومن کو سیدھا رکھتا ہے، یہ ڈر ہی مومن کو نیکیوں میں دوڑا سکتا ہے، یہ ڈر ہی مومن کو نا گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ تو اگر ڈرتے نہیں ہیں ہم تو اس میں بڑی خوش ہونے والی بات نہیں ہے۔ ڈرا کریں، کن چیزوں سے ڈرا کریں؟ پیشی سے ڈریں کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ڈریں اس بات سے، محسوس کریں اس بات کو۔ اسی طرح حساب سے ڈریں، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک نظر کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک قدم کہاں اٹھایا تھا، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ڈرائیں اس بات سے اپنے آپ کو، موت کی سختیوں سے ڈریں، قبر کے اندھیروں سے ڈریں، جہنم کے عذاب سے ڈریں، ڈرائیں اپنے آپ کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل تک پہنچا۔ تو اپنے آپ کو ڈرائیں، یہ ڈر ہی ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اس کے بعد تو اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری آدھی زندگی تو ہم سو سو کر ہی گزار دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے جنت کی خواہشوں سے میں نے سوتے نہیں دیکھا. ایک تو ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی, 5 6 7 8 گھنٹے بھی سوئیں گے تو بھی لگے گا کہ بھئی بس نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے, بس سو سو کر ہی ہم اپنی زندگی سستی میں گزارنا چاہتے ہیں. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جنت مشکلوں سے گھری ہوئی ہے, تو ہر عبادت میں ہمیں محنت لگے گی. یہی تو محنت ہے نا. دیکھیں ہم نے دیکھا نا لِسَائِهَا رَاضِيَةٌ, وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. یہ جو ہم نے کوششیں کی ہوں گی نماز ادا کرنے میں, روزے رکھنے میں, حج اور عمرہ ادا کرنے میں, اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرنے میں, یہ جتنی بھی محنتیں اور کوشش کی ہوں گی یہی چیز پر پھر ہم خوش ہوں گے. یہی چیز پر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہاں کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اب آپ دیکھیں ایک چیز کو ہم یہاں پر کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. اتنے ہم لوگ آرام پسند ہیں نا, تھوڑی سی بھی اپنے آپ کو ہم تھکانا نہیں چاہتے, تھوڑا سا بھی ہم اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہتے. تو چلیں یاد کریں لاسٹ ایئر تراویح کی نمازیں آپ نے پڑھی ہوں گی رمضان میں, تو وہ نمازوں کو یاد کریں. کتنی لمبی لمبی نمازیں تھیں, کبھی کمر درد ہوتی تھی, کبھی گھٹنے درد ہوتے تھے, نماز پڑھ کر اتنا تھک جاتے تھے, کبھی کبھار چکر بھی آ جاتی تھی. تو اب مجھے بتائیں کیا وہ درد یاد ہے آپ کو ابھی فی الوقت, ابھی اسی وقت وہ درد یاد ہے, وہ تھکان ابھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں, تھکان بھی ختم ہو گئی, وہ درد بھی ختم ہو گیا, لیکن ہاں اجر باقی رہ گیا. اسی طرح جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشقت اور کتنی محنت کا کام ہے, کتنی کوشش لگتی ہے کہ اتنا چلنا, چل چل کے پاؤں پر چھالے بھی آ جاتے ہیں, چل چل کر ٹانگیں درد ہونے لگتی ہے. اتنی محنت اور مشقت کی عبادت ہے. تو بتائیں جو لوگ ابھی تک گئے ہیں عمرے یا حج پر, اب اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ٹانگیں درد ہو رہی ہیں, کیا آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں, کچھ ہفتے کچھ دنوں کے بعد یہ تھکان بھی اتر جاتی ہے, درد بھی ختم ہو جاتا ہے, لیکن اجر باقی رہتا ہے. تو میری پیاری بہنوں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں عبادت کرنے سے, عبادات کرنے سے ڈریں مت کہ میں تھک جاؤں گی. کوئی بات نہیں, یہی تھکن پہ تو پھر جنت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی جنت میں, اتنی پریشیس جنت میں ہم نہیں جا سکتے. تو ہم تو اتنے نازک مزاج ہیں, ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ہائے میں تھک جاتی ہوں, ہائے لمبی نمازیں مجھ سے نہیں ہوتی, ٹانگیں درد ہوتی ہیں, روزے مجھ سے نہیں رکھے جاتے, رمضان کے تو رکھ لیتے ہیں, نفیلی روزے نہیں, وہ چکر آتی ہے, پھر وہ بھوک لگتی ہے, پھر کمزوری ہو جاتی ہے مجھے, نہ اپنے آپ کو تھکانا چاہتے ہیں. اچھا فجر کے لیے اٹھ جاؤ, تہجد پڑھ لو, نیند پوری نہیں ہوتی, پھر دوسرے دن نہ سر میں درد رہتا ہے. تو یا اللہ یہ ہمارے حال ہے. ہم اتنے آرام پسند کی نہ ہم اپنے آپ کو تھکانا چاہتے ہیں, نہ اپنی نیند میں ہم کوئی خلل کو برداشت کرتے ہیں, نہ کوئی اور چیز کی قربانی چاہتے ہیں. ہاں جنت ہمیں ضرور چاہیے, جنت ہمیں ضرور چاہیے پھر, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت اللہ تعالیٰ کی بڑی مہنگی ہے. یہ ایسے آسانی سے نہیں ملتی, محنت کرنا پڑتا ہے. دنیا کے کاموں میں کیا نہیں کر رہے محنت, صبح سے شام تک ہر چیز میں محنت کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں. بیمار ہے, پھر طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی اٹھ کے گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے, بیماریوں میں پکوان بھی ہو رہے ہیں گھر کے, بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ پتہ ہے محنت نہیں کریں گے تو کون آگے کرے گا, کرنا پڑتا ہے, اٹھ جاتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں پھر عبادات میں کیوں نہیں دوڑاتی, وہاں کیوں سست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ انہی کو معاف کرے گا جو اللہ تعالیٰ یعنی جس پر رحم فرمائے گا. اور کون اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق بنیں گے؟ جو نیک اعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. نیکیاں تو کچھ ہوں گی نہیں, اور پھر ہم یہ امید کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ رحم فرمائے گا. یہی مثال میں نے دی نا آپ کو صحابہ اکرام کی. وہ اتنے نیکیاں کر کے بھی کیوں ڈرتے تھے, کیوں روتے تھے, کیوں جہنم کو یاد کر کر کے روتے تھے؟ تو وہ ہمیں اس آیت سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ کوشش ہم نے کرنا ہے, تھکنے سے ڈرے نہیں, تھکائیں اپنے آپ کو. مر کے کیا کرنا ہے, خبر میں پڑے رہنا ہے, کوئی تھکان نہیں, کوئی کام نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں.
اپنے آپ کو تھکا لیں، جتنا اللہ کے راستے میں تھکائیں گی اتنا ہی زیادہ آخرت میں جا کے اس کے جب آپ ثمرات دیکھیں گی تو پھر یہی ہوگا، وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے پھر اس دن تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو تھکا دیا تھا اپنے رب کے لیے، خوب محنت اور کوشش کی تھی، جی توڑ محنت کی تھی، نمازوں کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، تمام عبادت کے لیے۔ تو پھر ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا انعام ہے ان کے لیے، فی جنت عالیہ، وہ یعنی بلند جنت میں ہوں گے، بلند وہ بالا جنتوں میں ہوں گے۔ اور جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، صحیح حدیث ہے ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے، فردوس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں اور فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو جنت بھی آپ دیکھیں اس میں بھی درجات ہے، اس میں بھی لیولز ہے، سب ایک ہی طرح کی سب کو نعمتیں نہیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، سب کو ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائے گا، اور 100 درجے ہیں 100۔ اور نیچے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر ایسے محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے، اتنا فرق ہوگا درجات میں، سب ایک ہی جیسے درجوں میں نہیں ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجات ہے اور ہر 1-2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ بلند تر بالا جنتوں میں یہ ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کی محنتیں ایسی تھی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، یہ اپنے عمل سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ تو جہاں پر اعمال میں فرق ہے درجات میں بھی فرق ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم دیکھیں، اگر ایک ہی خاندان کے قریبی لوگ، ماں باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، بیٹا بیٹی وغیرہ وغیرہ جو بھی خاندان والے ہوتے ہیں، اگر یہ درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے فاصلے پر ہوں گے، کوئی ہو سکتا ہے کسی کو بہت اعلیٰ درجہ ملا ہے، کوئی بالکل نیچے کے درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کم درجے والوں کا درجہ بڑھا کر سب کو آپس میں ملا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا فضل اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ملا دے گا اور کم درجے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، آمین یا رب۔ اب یہ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت تو اتنی پرسکون جگہ ہے، امن ہی امن ہے وہاں پہ، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور وہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسمعوا، اور نہیں سنیں گے فیہا، اس میں لاغیہ، کوئی لغویات، جنت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں سنیں گے، کوئی لغویات نہیں سنیں گے، یعنی کوئی گناہ کی بات یا کوئی بیہودہ بات، کوئی فضول بات نہیں، جنت میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوں گی سوائے سلام کے، سوائے سلام کے وہاں کوئی اور بات ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہم دنیا کی محفلیں دیکھیں، دنیا میں بھی بہت ایسے خوشی کے مواقع آتے ہیں، شادی کے موقع کو ہی یاد کر لیں یا عید کے موقع کو یاد کر لیں، سب ایک ساتھ مل بیٹھتے ہیں دنیا میں، دیکھیں آپ ایک مجلس ہماری جمتی ہے، ایک محفل میں ہم سب مل بیٹھتے ہیں، تو کوئی ایک ایسی ہوتی ہے اس ساری محفل کا مزاق خراب کر دیتی ہیں، اتنا اچھا خوشی کا موقع، کوئی ایک ایسی کڑوی بات کہہ دیں گی، کوئی ایک ایسی چپتی بات کہہ دیں گی کہ وہ سارا مزہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے اس محفل کا۔ تو جنت میں اس طرح نہیں ہوگا، جنت میں وہاں پر کوئی ایسی بات ہی نہیں سنیں گے، کوئی تانا دینے والا نہیں، کوئی طنز دینے والا نہیں، کوئی بیہودہ بات کرنے والا نہیں، کوئی مذاق اڑانے والا نہیں، وہاں تو بس سوائے سلام کے کوئی اور بات ہی نہیں ہوگی، اتنا خوشگوار وہاں کا ماحول ہوگا۔ اور پھر وہاں پر فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، یعنی چشمہ بہہ رہا ہوگا،
اب آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے نا، انسان کو اچھا لگتا ہے ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر پانی ہے، جھرنے ہیں، جہاں پر دریا ہے۔ تو جب تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں تو انسان ایسی جگہوں پر ہی جاتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے، چشمے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نظارہ دیکھ کر اتنا دل کو سکون ملتا ہے، طبیعت بھی ایک دم فریش محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو آپ فریش محسوس کرتے ہیں، اور مزاج بھی بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے جب آپ جھرنوں کو دیکھتے ہیں، پانی بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر اس چیز کا انتظام کیا ہے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم دیکھیں، ہمارے اعمال تو اس طرح کے نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہوتی ہیں ہماری، کیا ہماری عبادات ہے، لیکن یہ اسی کا رحم و کرم ہے کہ ہمارے اس چھوٹی چھوٹی سی عبادات پر اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ نے اتنی چیزیں چھپا کر ہم سے رکھی ہیں۔ اور جنت میں آپ جیسے سنتے ہیں نا، نہریں ہیں وہاں پر، وہاں کے پھل کے بارے میں کہ وہاں پر یہ پھل ہوں گے، کھانے ہوں گے، تو وہ صرف نام میں دنیا کے نام سے ملتے جلتے بس نام ہے بس، لیکن ان کا ذائقہ اور وہ کس طرح سے ہوں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے، اس کو تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی بھی جنت کی چیزیں ہیں نا، صرف نام میں سیم ہے، نام میں برابر ہے، بس نام ملتے جلتے ہیں، اور باقی کی چیزیں بالکل مختلف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم سے اس جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرمائے۔ تو وہاں چشمے بھی ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے، یعنی جنت میں بہت سے چشمے جاری و ساری ہوں گے، جیسے کافور کا چشمہ ہے، سلسبیل ہے، تسنیم کا بھی ذکر آیا ہے قرآن میں۔ تو وہاں جنت میں نہریں بھی ہوں گی، اور فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے، یعنی ایسے تخت ہوں گے جو بہت اونچے اور بلند ہوں گے، اور بہت ملائم تخت ہوں گے، وہاں پر زیادہ بستروں والے ہوں گے اور اونچی چھت والے ہوں گے۔ اور پھر جب کوئی جنتی اس پر یعنی ان تختوں پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اس کے لیے وہ تختیں نیچے آ جائیں گی۔ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اور ہم اس جنت سے غافل بیٹھے ہوئے۔ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننا ہے۔ اتنی یعنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ صرف وہ بیٹھنے کا ارادہ کریں گے تو وہ خود بخود وہ جو تختے ہیں اس کے سامنے نیچے آ جائیں گی اس کے لیے۔ وَأَكْوَابٌ، اور اکواب اور آبخورے، پیالے یا ساغر، وہ اس طرح سے ہوں گے، موضوعہ، رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی جنتیوں کے لیے یہ آبخورے جب بھی وہ اس کا ارادہ کریں گے تو اسے وہ سجا ہوا پائیں گے، وہ سجے ہوئے ہوں گے اور بالکل انہیں تیار ملیں گے۔ اور جنت میں جتنے بھی برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے۔ کشنز کو اگر آپ دیکھیں جنت میں تو ایک رو میں، ایک قطار میں، لائن میں آپ دیکھیں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے وہاں پر جنتیوں کے لیے۔ ہم یہاں بڑا دنیا میں کہتے ہیں نا، اتنی محنت اتنا کام کر کر کے تھک گئی، بیٹھنے کی تک فرصت نہیں ملتی، تو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو تھکائیں ضرور لیکن عبادات میں، اللہ کی رضا میں تھکا لیں۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جہاں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھنا، وہاں پر کوئی رنج و غم نہیں، کوئی تھکان والی کوئی ایسی بات نہیں، بس آرام ہی آرام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے آرام کے انتظام کیے ہیں، اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں بھی دیکھیں یہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک بڑا سا کمرہ ہو اور اس میں اچھے سے کشنز کے ساتھ اگر آپ ڈیکوریٹ کریں، وہ پورے کشنز اگر ایک ساتھ پڑے ہوں تو واقعی دیکھ کر بھی دل خوش ہوتا ہے کہ منظر ہی بڑا دلکش لگتا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے یہی انتظام کیا ہے، قطاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور وہ بڑے آرام سے اس پہ بیٹھیں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور عمدہ غالیچے، مسندیں، کارپیٹس ہوں گی جو بچھے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا ہے کہ جگہ جگہ جنت میں مسندیں، یہ کارپیٹس جو ہے بچھی ہوئی ہوں گی۔ جنت والے جب بھی چاہے جہاں بھی اگر وہ آرام کرنا چاہیں گے تو وہ آرام کر لیں گے،
اب دنیا میں ہمیں دیکھیں، پہلے تو نکالیں، پھر بچھائیں، پھر اس کے بعد ہم بیٹھنے کے بعد پھر اس کو صاف کر کے پھر لپیٹ کے رکھ دیں ایک سائڈ پر. لیکن وہاں جنتیوں کے لیے یہ کس طرح سے ہے، یہ کارپیٹس، یہ مخملی مسندیں یہ بچھے ہوئے ہوں گے. ہر جگہ جہاں بھی آرام کرنا چاہیں گے تو آرام سے یہ آرام کر سکیں گے، اور یہ پھیلی ہوئی ہوں گی وہاں پہ، بہت ہی سافٹ مخملی ہوں گی اور اتنی قیمتی. آپ دیکھیں اس دنیا میں بھی جو کارپیٹس ہوتے ہیں اتنے مہنگے ہوتے ہیں، تو جنت کی کارپیٹس کو تو پھر ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جنت کے جتنے بھی چیزیں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ وہاں کے کارپیٹس ہیں، وہاں کے پیالے ہیں، وہاں کے برتن ہیں، تو نام میں ملتے جھلتے ہیں دنیا سے بس، ورنہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے ہیں. ایسی چیزیں ہیں کہ جنت میں جب ایک مرتبہ انسان چلا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کی طرف جب جنت کی ایک جھلک بھی اگر وہ دیکھ لے تو دنیا کے سارے رنج اور غم بھول جائے گا، کچھ نہیں یاد رہے گا اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. واقعی ہم اتنی محنتیں کریں، اتنی کوشش کریں کہ یہ کوششیں ہمیں وہاں پر خوش کرنے والی ہوں، یہ کوششیں ہماری ایسی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو. تو اس کے لیے ہمیں پھر وہی کام کرنا ہے. اپنی تمام عبادات کو، اپنی تمام کوششوں کو ہم نے دیکھنا ہے وہ کوششیں صحیح ہے بھی کہ نہیں ہیں. اگر یہ ان کے طریقوں پر یہ ہم عبادات کر رہے ہیں تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کئی چہرے ذلیل ہوں گے، کیونکہ ان کی کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں تھی. تو اب بھی جاگیں، اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، دیکھیں ٹٹولیں کہ میری نمازیں، میرے گھر میں جو رسم و رواج چلتے ہیں، میرے گھر میں جو عبادات ہے، یہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے کہ نہیں، اس کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں. بس اندھے بہرے بن کے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کرتے مت جائیے، کیونکہ کچھ کوششیں، کچھ محنتیں ایسی ہوں گی وہ رسوائی کا سبب بن جائیں گی وہاں پر. اور آج کے سبق سے ہم ایک اور بات یہاں پر دیکھتے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں جو بہت نیک ہوتے ہیں یا نماز پڑھنے والے ہیں یا کچھ اچھے کام کرتے ہیں، تو فوراً سے لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑی جنتی ہے، یہ تو جنت میں جائیں گی، آپ تو بڑی جنتی ہیں. تو کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ کسی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گی؟ تو ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں قطعی جنتی کا حکم لگانا جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی شخص کے بارے میں قطعی جہنمی کہنے کا، یعنی جہنمی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہاں، لیکن جن صحابہ اکرام کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر بشارت دی کہ یہ جنتی ہے تو ان کو جنتی کہنا جائز ہے. تو کسی بھی انسان کو آگے بڑھ کر جنتی کہہ دینا، جہنمی کہہ دینا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کیونکہ ایک ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کسی کو بھی کچھ اچھا کرتے دیکھیں تو تعریفوں کے پل ہم نے باندھنے ہیں، اتنا ان کی تعریف کر کے ان کو اونچا کر دیتے ہیں، اتنی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو تعریفیں کرنے میں بھی محتاط رہیں اور کسی کو جنتی بھی نہ کہیں، کسی کو جہنمی بھی نہ کہیں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور جیسے یہاں پہ جنت کا ذکر آیا ہے تو جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں. ایک تو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اسی طرح حج ہے، بہت سارے اعمال ہیں. لیکن یہاں صرف ایک یا دو باتوں کا میں ذکر کرتی چلوں، کیونکہ یہ دو اعمال ایسے ہیں یہاں پر ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہمسائے سے حسن سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا. آج کل ہمارے تعلقات اپنے ہمسایوں سے، اپنے پڑوسیوں سے اچھے نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے. پھر صحابہ اکرام نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا، فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو دیکھیں، جہاں ہم نماز روزے اپنے کر لیتے ہیں لیکن اپنے ہمسایوں کو ہم اگر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ تکلیف، ان کو اذیت پہنچانا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے.
اسی طرح رشتہ داری کے بارے میں بھی، صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ایک صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رحم والوں سے یعنی رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس طرح بہت سارے عمل ہیں، لیکن اب اتنے سارے تو ہم اس کلاس میں نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن کچھ چند بتا دوں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے غصہ پینے والے بھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل بھی ایسا ہے کہ انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ بیماریوں پر صبر کرنا، اور پھر ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، دوسروں کو معاف کرنے والا، انتقام لینے کی پوری قدرت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہ بدلہ لیتا ہے اور پھر معاف کر دیتا ہے، تو یہ عمل بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ اسی طرح جو بھی تقدیر میں لکھا ہے اس پر صبر کرنا، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، یہ عمل بھی انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر اسی طرح شوہر کی فرما برداری ہے، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اکثریت جو جہنم میں جائیں گی وہ زبان کی گناہوں کی وجہ سے، شرمگاہوں کی وجہ سے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، جب ضروری ہے تبھی بات کریں، جب اچھی بات منہ سے نکالنی ہے، جب خیر کی بات ہے تو منہ کھولیں، ورنہ خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ آج کے لیسن میں ہم نے ان لوگوں کا ذکر دیکھا جن کی کوششیں، جن کی محنتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، جو خود اپنی کوششوں پر وہ خوش ہوں گے، اس دن اپنے اعمال پر وہ خوش ہوں گے، ان چیزوں پر خوش ہوں گے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کیا کیا چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ ایک تو بلند جنتوں میں وہ ہوں گے اور وہاں پر کوئی ایسی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، وہاں پہ ان کے لیے چشمے ہیں اور اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک قطار میں گوتکیے لگے ہوں گے، وہاں پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی وہاں پر، وہ جہاں چاہیں جب چاہے بیٹھنا چاہیں وہاں آرام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو وہاں کی اگر اس طرح والی زندگی چاہیے تو اپنے آپ کو یہاں تھکانا ہوگا اللہ کے راستے میں، یہاں محنت کرنا ہوگا، یہاں محنت کر کے جائیں گے تو وہاں پر آرام کر سکیں گے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة